بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو آج جہاں پر بات کریں گے ہم سیاسی شو کی. عمران خان جو سیاسی شو کرنے جا رہے تھے وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ پلیس بھی چینج کر دیا, شہر بھی چینج کر دیا. اب وہ لاہور میں اپنا جو 14 اگست کا جو 13 اگست کی رات کو وہ جو ایک سیاسی وہ شو کرنے جا رہے ہیں. اور اچھا وہ سیاسی شو نہیں ہے, اس میں جو سننے میں میرے میں آ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے مطلب وہ راز فاش کریں گے, مطلب وہ نیوٹرل کے راز فاش کریں گے یا شاید اس طرح کی کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, نیوٹرل کا رول ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے. نیوٹرل کا رول اس حد تک ہمیشہ رہا ہے کہ اس ملک کی اسلامیت کے لیے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ایک ایسی جب کوئی فضا بن جاتی ہے جس کے اندر خدا نہ خواستہ بسنے والی عوام یا ملک کی اسلامیت داؤ پہ لگ جاتی ہے, تو نیوٹرل اگر اپنا رول پلے کرتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے. نیوٹرل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نیوٹرل نے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رول پلے کیا. کیا پی ٹی آئی کو اس کے بعد خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا عمران خان کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہو سکا. یہاں تک کہ عمران خان صاحب تو ہاتھ ہلانے کے بجائے وہ یہاں تک کہ جہاں تک میری شنوات تھی ان کے اندر سے پی ایم ہاؤس کے اندر سے وہ یہاں تک کہتے تھے, چھوٹی سی بات ہوتی تھی کہتے تھے جنرل فیض کو کہہ دے کہ یہ کر دیں. او بھائی آپ بادشاہ ہیں, آپ جمہوریت کا راگ رانپنے والے لوگ ہیں. اب تو آپ جمہوریت سے آگے چل کے یزیدیت تک آ گئے ہیں. اب ایک دوسرے کو یزید کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے. آج خواجہ آصف نے خیر پہل تو عمران خان نے کی, سیکنڈلی خواجہ آصف نے پھر اس کے بعد ٹویٹ کیا, او بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے, غم کا مہینہ ہے, اپنے گریبان جانکو, اپنے اعمال دیکھو. اچھا یہ جو ابھی جو لوگ آئے ہیں یہ پہلے کہتے تھے کہ الیکشن کرا دیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ جو سعد چودھری 14 چور ہیں, اس وقت الیکشن عمران خان کرانے کے لیے تیار نہیں تھا. اب عمران خان کہتا ہے کہ جی ان کو ہٹا کے الیکشن کرا دیں اور میری مرضی کی حکومت بنا دیں, میری مرضی کا ایک آرمی چیف دے دیں, میری مرضی کا ایک ڈی جی آئی ایس آئی دے دیں, میری مرضی کی ساری چیزیں دے دیں. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے کچھ تو کر کے دکھاؤ پریکٹیکلی. اگر عمران خان کے سابقہ ادوار اگر دیکھے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہو یا کوئی اس طرح کی پوزیشن میں ہو. رہے گی بات ان لوگوں کی, تو ان لوگوں کو تو 30 سال سے سب لوگوں نے آزمایا ہوا ہے. اچھا جی عمران خان صاحب آپ کو چاہیے الیکشن, تو آپ اس طرح کریں پنجاب کا اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیں, کل الیکشن ہو جائیں گے. اب یہ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ, ان کو میں سترنگی دیگ کہتا ہوں. پارلیمنٹ کے سامنے یہ سترنگی دیگ جو ہے وہ اس دیگ کے سارے یہ چاول ہیں. انہوں نے آتے کیا کیا, خود کو سکیور کیا. سب سے پہلے انہوں نے اپنے اٹھائے وہ کینچیاں استرے اور پکڑ کے تھوڑے تھوڑے پکڑ کے انہوں نے نیب کی ترمیم کی. نیب کے اندر اپنی مرضی کے یہ من مرضی کے قوانین لے کے آئے اور انہوں نے جناب ایک پورا پیکج دے دیا کہ دیہڑی لگاؤ پاکستان سے اور لے کے نکل جاؤ جناب, آپ کو نیب نہیں پوچھے گی, ایف آئی اے نہیں پوچھے گی. رہ گئی بات ان کی کہ انہوں نے 30 سالوں میں کیا کیا, عوام کے سامنے ہے. 3.5 سال میں کپتان اور پی ٹی آئی نے کیا وہ بھی عوام کے سامنے ہے. حالات یہ ہیں کہ آج اگر عمران خان کو سیٹ پہ نیوٹرل بٹھا دیتا ہے تو پھر تو سب ہی اچھا ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی رکھتا ہوں, میری باقی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمدردی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک دیکھیں اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. کیا جو ہمارا سیاسی جنازہ نکالا جا رہا ہے, کیا ایسا جنازہ آج تک آپ نے انڈیا میں نکلتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے برطانیہ میں نکلتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کم از کم یو ایس میں نکلتے دیکھا؟ کسی ایک کنٹری کی آپ مجھے مثال دے دیں, کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی جو ہمارے ہاں چھکا تانی اور جس حساب سے ہم جمہورے لے کے جمہوریت کا راگ رابطے ہوئے ہم ایک دوسرے کو چھرے گھونپ رہے ہیں اور جزیدیت تک لے آئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس وقت کسی جمہوریت کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے, اور ایسے ڈنڈے کی ضرورت ہے جس سے ہماری ساری سب کی طبیعتیں ٹھیک ہو جائیں. اب یہ جو عوام ہے نا, یہ دیکھیں بڑی باشعور اور غیرت مند عوام ہے. آپ نے عمران خان اس کو شعور دے دیا, آپ نے پی ڈی ایم والوں آپ نے بھی بڑی وہ جو بڑے عرصے سے ایک دوسرے کی آپ ٹانگیں کھینچ رہے تھے, اب آپ نے متحد ہو کر آپ نے بھی بڑے اچھے بیانیت دے دیے. یہ عوام باشعور اور غیرت مند عوام ہے, یہ آپ میں سے کسی کو نہیں دوڑنے دے گی, چاہے وہ تبدیلی سرکار ہو, چاہے وہ امپورٹڈ سرکار ہو, چاہے وہ آنے والی کوئی XYZ سرکار ہو. اب عمران خان ایک نئی چیز سامنے آ رہی کہ جی وہ بہت بڑے انکشافات کریں گے 13 اور 14 اگست کی رات کو. تو وہ کیا انکشافات ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی پھر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کی ایک آغاز کیا جا رہا ہے پراپوگنڈے کا. عمران خان آپ کو باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو ہٹایا جائے. اب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں لوگوں میں, غریب لوگوں میں بیٹھتے ہیں, عوام کی رائے لیتے تھے کہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارا کام ہے رائے لینا. اب اس میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو قتل کروا دیا جائے گا, اللہ نہ کرے ایسا ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو ساری زندگی کے لیے نااہل کرا دیا جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ اس عوام اور قوم کا سوچیں. جہاں تک رہ کی بات نا 14 اگست کو آپ نے ملک کو آزاد کرانا ہے,
اگر آپ اس سیاسی مافیا سے ملک کو آزاد کرانے کا یہ نعرہ اور بیانیاں رکھتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. ادروائز یہ ملک پہلے سے الحمدللہ آزاد ہے. اس ملک کے اندر ایک نئی آزادی کا راگ نہ راپیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک پہلے ہی انتشار کی طرف ہے اور مزید عوام جو ہے اس کو انتشار کی طرف پھیلا رہی ہے. اب میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ بندہ سیالکوٹ سے پتہ نہیں کہاں سے ینگسٹر خود کو وہ نمایاں ہونے کے لیے جی ہماری چھاتیاں حاضر ہیں, ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے, فلاں کو مخاطب کر رہے ہیں, فلاں کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں, بیسیکلی بیوقوف لوگ ہیں. ان بیوقوف لوگوں کو ہوش کے نوخر لینے چاہیے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. رہ گئی بات ابھی یزیدیت کی, تو یہ ایک دوسرے کو یزیدیت سے مشابہت کر رہے ہیں. سیاسی مافیا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سے ڈکی چھپی چیز نہیں. اچھا جی آپ سارے دیکھیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, جو آج تک نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں, جو آج تک مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیتے ہیں, جو آج تک پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں, اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں, اپنا محاصرہ کریں. اس کے بعد اپنے ان سیاستدانوں, ان مداریوں کا محاصرہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ ہم خود متفق نہیں, ہم لوگ جسٹ میں کہتے ہیں نا ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنے والے لوگ ہیں. چاہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. رہ کی بات عمران خان کی تھی. عمران خان آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, ابھی عوام آپ کے پیچھے ہے, آپ کے فالوور دن بدن بڑھ رہے ہیں. آپ کو کوئی عقل مندی دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے. آپ کو بنی گلا میں کھڑے ہو کے نعرہ بلند نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم نے ملک آزاد کرانا ہے. آپ نے اس سسٹم سے, آپ نے ان سیاستدانوں سے, آپ نے ان مافیا سے, تو اس کو جمہوری آزادی کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے, سیاسی آزادی کی حد تک. آپ یہ نہ کہیں کہ جھنڈا اٹھا لیں کہ جی ملک آزاد کرنے نکل پڑے, ایسا پاسبل نہیں ہے. رہ کی بات آپ اس وقت جو پاک فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, ان کو ایک قانون پاس کرنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی افواج پاکستان یا کسی کے خلاف بولتا ہے تو اس کو ایک لمبی سے لمبی سزا دینی چاہیے, اور ان کی ضمانتیں بھی اس حساب سے ہونی چاہیے کہ ایک عبرت ناک ایک داستان بنے اور ان کے سامنے آئے. اب جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم والوں کو آج آپ اتار دیں, یقین کریں یہ عمران خان کا چیپٹر کلوز کر دیں. ایک دوسرے کے وہ یہ چھیکا تانی کریں گے, ایک دوسرے کی وہ یہ طبیعت بنائیں گے, ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے جیسے کہ ماضی میں یہ پھاڑتے آئے ہیں. دیکھیں حق سچ کی بات کرنی چاہیے. اس وقت تو ہمیں جہاد کرنا چاہیے جو اس وقت اپنے ملک, اپنی افواج پاکستان کے حق میں, اور اس کے علاوہ اپنی اکانومی, اپنے معاملات کو دیکھ کر جو اس وقت چلے گا ملک میں. ایک ایک لفظ آپ کا اتنا قیمتی ہے. آپ موبائل اٹھاتے ہیں, کیمرہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی آئیں جی ہماری چھاتیاں تیار ہیں, ہمارے اوپر ٹینکر گزار لیں. او بھائی آپ کس کی فوج سے بات کر رہے ہو؟ آپ افواج پاکستان کلمے پہ بننے والے ملک کی فوج کی بات کر رہے ہو, یا آپ کسی انڈیا یا کسی عراق یا کسی اور فوج سے بات کر رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو. جس دن یہ فوج خدا نہ خواستہ پیچھے ہٹ گئی تو آپ لوگوں کو لوگ کچا چبا جائیں گے. آپ لوگوں کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری باتیں شاید بری لگی ہوں, میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. آج کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور ایک نئے انکشاف کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے ویلاگ میں حاضر ہوں گا.